ہوئی آج کی تقریب سعید کی کڑی جو چیز ہے اس کا وقت آن پہنچا۔ آخری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہمیں پڑھائیں گے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد سعید قمر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی آمد سے قبل ان کے شایان شان نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر صاحب شیخ الحدیث جامعہ حاضری دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمن فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به
لك عند حلول العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي باب الله ومعتمدي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي صلى الله على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوسف وقال مجاهد القسطاس العدل بالمقسطة ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجادل حدثنا أحمد بن أسحاق قال حدثنا محمد بن حسين عن مقالة بن القاسط عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کو احادیث مبارکہ کا صرف مجموعہ ہی نہیں بنایا بلکہ اپنے مذہب پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے دلائل کو جمع فرمایا ہے. اسی لیے آپ کے جو ابواب ہیں وہ اکثر ایک دعویٰ ہیں اور اس پر دلیل وہ آیات قرآنیہ کو بھی پیش فرماتے ہیں اور احادیث نبویہ کو بھی پیش فرماتے ہیں. اور کئی ایسے ابواب ہیں جن کا ترجمۃ الباب تو ذکر ہے لیکن اس میں نہ کوئی آیہ مبارکہ ذکر کی نہ کوئی حدیث ذکر کی. وہ اس بات کی دلیل ہے
کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو اس اپنے دعویٰ پر اپنی شرط کے مطابق کوئی دلیل نہیں ملی، تو اس لیے آپ نے باب کا ترجمہ ذکر کیا، باب کو ذکر کیا، لیکن اس میں نہ کوئی آیت قرآنی پیش فرمائی نہ ہی کوئی حدیث پیش فرمائی۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے فقہی اختلاف میں، یہ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختلاف یہ فقہی اختلاف جسے فروعی اختلاف کہتے ہیں، جس میں رفع یدین یا ترک رفع یدین، آمین بالجہر، آمین بالسر، یہ ایسے مسائل۔ اور ایک ہے اصولی اختلاف، وہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ فروعی اختلاف میں بھی اپنے دلائل پیش فرمائے، اور جن لوگوں کے ساتھ اصولی اختلاف تھا ان کا بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے رد فرمایا۔ اس دور میں جو مشہور گمراہ مذاہب تھے ان میں سر فہرست یا زیادہ مشہور وہ خارجی، رافضی اور قدری، مرجی، یہ لوگ تھے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے رافضیوں کا بھی رد فرمایا، خارجیوں کا بھی رد فرمایا۔ یہ اس میں جو حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لا یجاوز تراقیہم لا یجاوز حناجرہم یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وصیامہ مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے کیوں پیش کی کہ جو عقیدہ کے اعتبار سے مذہب اہل سنت و جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں یا غیر اہل سنت ہیں، وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو ان کی نماز مقبول نہیں ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ مقبول نہیں ہے، وہ بظاہر صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کا صدقہ خیرات، حتیٰ کہ ان کی کوئی عبادت بھی مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر شکار میں سے پار ہو جاتا ہے، اور شکار کا خون یا گوبر یا اس کے اندر کی کوئی چیز بھی اس تیر کے کسی عضو کے ساتھ نہیں لگتی، وہ ایسے۔ تو پھر پوچھا گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان کی نشانی کیا ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر، یہ اسی بخاری میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث ان خارجیوں کے رد کے طور پر ذکر فرمائی جو خارجی دین سے نکلے ہوئے تھے لیکن عبادت بہت زیادہ وہ کرتے تھے، عبادت میں تو وہ یہاں تک تھے خارجی کہ ان کے مسلک میں جو ایام عورتوں کو چھٹی کے ایام ہوتے ہیں نماز ان کو معاف ہوتی ہے، نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، تو دوسرے تمام ائمہ کے نزدیک کہ ان پر عورتوں پر ان دنوں کی نمازیں جو قضا ہو جائیں ان کی قضائی نہیں ہے، لیکن خارجی کیا کہتے تھے کہ ان دنوں کی بھی قضا کرے گی، یعنی وہ نماز کے اتنے پابند۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے ثابت کیا کہ وہ لوگ اگرچہ اتنی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جو امام بخاری علیہ رحمہ نے آخر میں کتاب التوحید ذکر فرمائی ہے، تو اس کتاب التوحید میں بھی ایک اس دور کا
ایک گروہ تھا مرجی. یہ مرجی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے کسی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بے شک کوئی عبادت نہ کرے وہ جنتی ہے، اور جتنے بھی گناہ کرتا جائے کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دے گا. یہ ان مرجیوں کا عقیدہ تھا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے صفات مانیں تو متعدد واجب مانیں گے، یہ شرک ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر فرمایا اور قرآن کی آیتیں بھی ذکر کیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں بھی ذکر کیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات فرمایا. یہ آخری باب جو ہے باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بظاہر اس کا کتاب التوحید سے رابط نظر نہیں آتا، جیسے استاد محترم حضرت علامہ غلام احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے نا کہ بظاہر کتاب التوحید سے اس آخری باب کا کوئی ربط نظر نہیں آتا. تو یہ بھی اصل میں ایک گروہ جو معتزلہ تھے، وہ معتزلہ وضع میزان کے حقیقی معنی کے قائل نہیں تھے، انکار کرتے تھے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں ثابت کریں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور حقیقتاً ترازو قائم کیا جائے گا اور ترازو رکھا جائے گا. اسی لیے باب میں سب سے پہلے جو دلیل پیش کی وہ قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن کریم میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور اس میں ثابت کیا کہ بنی آدم کے اعمال، اور صرف اعمال ہی نہیں بلکہ جو باتیں ان کی زبان سے نکلیں گی ان کو بھی تولا جائے گا. اور اس میں پھر چونکہ لفظ القسط تھا تو القسط کی وضاحت فرماتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو اس میں جو مشکل لفظ ہوتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور اس کے مناسب الفاظ کی بھی ساتھ وضاحت اور شرح فرما دیتے ہیں. تو قال مجاہدون سے القسط کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ قسطاس بھی پڑھا جاتا ہے، قسطاس بھی پڑھا جاتا ہے جس سے یہ قسط ہے، اور اس کا معنی العدل بالرومیہ، یعنی رومی زبان میں اس کا معنی عدل ہے. تو یہ صرف رومی زبان میں نہیں بلکہ یہ دو لغتوں کی وضع کی موافقت ہے، یعنی رومی میں بھی اس کو عدل کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اس کا معنی عدل ہی ہے. اور وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، بعض حضرات اس سے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مجرد ہو تو اس کا معنی عدل نہیں ہوتا بلکہ ظلم ہوتا ہے، اسی لیے قاسط ظالم کو کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جب یہ باب افعال پر آ جائے تو افعال کا حمزہ سلب کے لیے ہوتا ہے، اور جب ظلم کا سلب ہوگا تو انصاف ہوگا. پھر مقسط کا معنی منصف ہوگا، انصاف کرنے والا، وَهُوَ الْعَادِلُ. لیکن صحیح جو علماء جس پر ہیں کہ یہ قسط اس کا معنی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ازداد میں سے ہے، یعنی کہیں اس کا معنی ظلم ہوتا ہے اور کہیں اس کا معنی اس کے برعکس عدل ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، یعنی قاسط جائر کو کہتے ہیں، ظالم کو کہتے ہیں، اور جب وہ باب افعال پر آئے گا تو پھر اس کا معنی انصاف کرنے والا ہوگا. اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کو ایک تو اس لیے ذکر فرمایا
کہ ان معتزلہ کا رد ہو جائے جو وضع میزان کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں۔ اور دوسری وجہ علماء نے ایک یہ بھی فرمائی ہے، علامہ کرمانی صاحب فتح الباری وہ حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث یہ پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے، تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مقام پر آخر میں اس حدیث پاک کو اس لیے ذکر کیا کہ مجالس میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی جائے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو ایک مجلس کے قائم مقام فرمایا اور اس مجلس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی اس اپنی مجلس جو کہ کتابی مجلس تھی، اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ کیا، اور یہ پسند فرمایا کہ میری کتاب کی جو مہر ہے وہ گویا کہ کستوری کی مہر بن جائے۔ تو فرمایا یہ سند کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، دو کلمہ۔ کلمہ کا اطلاق کبھی کلام پر بھی ہوتا ہے، جیسے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، تو کلامان مراد ہے اس سے۔ اور حبیبتان یہ فعیل مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ایسے دو کلمہ کہ جن کا قائل رحمان کو محبوب ہو جاتا ہے، ایسے دو کلام کہ ان کا قائل اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور باقی تمام اسماء میں اس رحمان کو اختیار کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کر دیا جائے۔ اور خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بڑے آسان ہے، یعنی پڑھنے میں کوئی دشواری، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آسانی سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو اس میں بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے۔ یہ کیسے بھاری ہوں گے؟ اس حدیث پاک میں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے آدھا نیکیوں کا ترازو، آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدھا پلڑا سبحان اللہ کہنے سے بھر گیا، اور جو آدھا پلڑا رہتا تھا وہ الحمدللہ سے بھر گیا۔ گویا کہ آدھا پلڑا سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے، آدھا پلڑا الحمدللہ سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ سے بے شک آدھا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ ہے جو اکیلا پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اور وہ پلڑا جو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے بھر رہا ہے، وہ پلڑا دیکھیے کتنا بڑا پلڑا ہے کہ زمین و آسمان، ساری زمینیں، سارے آسمان اگر اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا بھرتا نہیں ہے، بلکہ اس پلڑے میں ایسے جیسے چھوٹا سا دانہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اس میں رکھ دی جائیں تو بس تھوڑا سا اس کا حصہ بھرے گا، باقی سارا خالی رہے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میزان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیارت کرائی تو ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، وہ غش کھا کے گرے۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کی یا اللہ اس پلڑے کو نیکیوں سے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، جو مجھے راضی کر لے گا وہ آدھی کھجور صدقہ کرے گا تو یہ بھر جائے گا۔ جو مجھے راضی کر لے گا وہ آدھی کھجور صدقہ دے گا تو یہ بھر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا عقیدہ درست کر لینا۔
یہ ہے نا کہ عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں۔ عقیدہ درست ہے تو سب کچھ قبول ہے۔ تو ایسے یعنی پلڑا اتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ نے روایت فرمایا کہ ایک آدمی کے 99 دفتر اتنے لمبے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ دفتر اتنا لمبا ہے، 99 ان میں گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں اس آدمی کے، وہ سامنے کیے جائیں گے اس آدمی کے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے بندے کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے وہ گناہ نہ کیا ہو اور میرے لکھنے والوں نے لکھ دیا ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ، جو کچھ میں نے کیا تھا وہی لکھا ہوا ہے، یہ سارے گناہ میں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ 99 دفتر حد نگاہ تک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک چھوٹا سا پرزہ ٹکڑا دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ 99 دفتر ادھر بدیوں والے پلڑے پر رکھے جا رہے ہیں، یہ پلڑا تو جا کر نیکیوں کی طرف رکھ دے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس پرزے کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تجھ پر آج زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا، جا تو رکھ دے۔ اس پلڑے پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا جو بندے نے صدق دل سے پڑھا ہے۔ جب وہ پرزہ رکھے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اور بدیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ پلڑا ایسے بھر جاتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے پیچھے ایک حدیث پاک میں گزرا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 بار روزانہ یہ پڑھ لے تو اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کی طرح بھی ہوں گے یا سمندر کی جھاگ جیسے بھی ہوں گے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہوں کی بخشش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ چونکہ اس محفل میں چونکہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ کے نظریات کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خارجی لوگ تھے نا جن کا رد امام بخاری نے کیا ہے۔ آج ان خارجیوں کی نسل وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بخاری کے مالک بنے ہوئے ہیں کہ بخاری ہماری ہے، بخاری ہماری تائید کرتی ہے، حالانکہ اگر بخاری شریف کو پڑھا جائے قسم بخدا اس سے ثابت مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ حضور علیہ، آج میں نے چند حدیثیں اسی بخاری میں سے حضور کے دافع البلا، ہمارا عقیدہ ہے نا جب درود تاج شریف پڑھا جاتا ہے نا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، تو وہ چیختے ہیں مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ امام بخاری دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ آپ نے یہ بخاری شریف کے اسی دوسری جلد کا صفحہ 577 ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ ابو رافع یہودی کو، وہ بڑا گستاخ تھا، قتل کرنے کے لیے حضور نے بھیجا۔ وہ ابو رافع بالائی منزل پہ رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اس منزل پر چڑھے، رات کو اس کو چھرا مارا اور قتل کر دیا، لیکن جب اترے تو آخری درجہ سے ذرا پہلے والے درجہ پر تھے نا، تو سمجھا کہ میں آخری درجہ پہ پہنچ چکا ہوں، تو ایسے گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حدیث میں ہے، عبداللہ بن عتیق خود بیان کرتے ہیں، فن کا سرت ساقی فعصبتها بعمامۃ،
میں نے اپنی دستار سے اپنی اس ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو باندھ لیا. ثم انطلقت، پھر میں چلا. یہ چل کر پھر دروازے پہ بیٹھ گئے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، اعلان سن لوں کہ وہ مر چکا ہے تو پھر جاؤں گا. پھر اعلان ہوا صبح کے وقت کہ ابو رافع قتل ہو گیا. اب عبداللہ بن عتیق خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ اب میں واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس حاضر ہوا. فحدثتہ، میں نے بیان کیا کہ حضور میں نے اس ظالم کو قتل تو کر دیا ہے لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو حضور جو دافع البلا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، فرماتے ہیں ابسط رجلک، عبداللہ اپنا پاؤں آگے کر. فبسطت رجلی، میں نے اپنا پاؤں آگے کیا. فمسحھا، حضور نے صرف ہاتھ لگایا ہے ہاتھ پھیرا ہے. فمسحھا فکأنما لم اشتکھا قط، بس حضور کا ہاتھ لگنا تھا، مجھے یوں معلوم ہوا کہ میری پنڈلی کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہی بخاری شریف اس کے صفحہ 605 پر ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی. یہ سلمہ بن اکوع بڑے تیز دوڑنے والے تھے، گھوڑوں سے بھی تیز دوڑتے تھے، بڑے بہادر تھے. یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع کی پنڈلی پر ایک زخم کا نشان دیکھا تو میں نے پوچھا یا ابا مسلم، یہ ان کی کنیت ہے، ما ہذہ الضربۃ، یہ کیسا نشان میں دیکھ رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں ہذہ ضربۃ اصابتنی یوم خیبر، یہ زخم مجھے خیبر والے دن لگا تھا، اور جب یہ زخم لگا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ اصیبہ سلمہ، تو اب سلمہ نہیں بچتا، سلمہ مارا گیا. فأتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس زخم سے بچ نہیں سکتا، یہ ختم ہو گیا. میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. اب صحابی کا کیا عقیدہ ہے کہ میرے آقا مشکل کشا ہیں، میرے آقا حاجت روا. یہ بخاری صاحب لکھ رہے ہیں فأتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنفس فیہ ثلاث نفسات، میرے آقا نے 3 پھونک مارے. فما اشتکیتھا بعد حتی الساعہ، آج تک پھر مجھے درد نہیں ہوئی، آج تک درد نہیں ہوئی. بتاؤ یہ بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور دافع البلا ہے، حضور مشکل کشا ہے. اسی بخاری میں ہے کہ خیبر کے دن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لعاب دہن مبارک ڈالا. ودعا لہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دکھ ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی اور انہی کے عقیدہ کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ اہل حدیث محدثین کو کہا جاتا ہے. اہل حدیث کو مذہب نہیں ہے. 2 قسم کے علماء ہیں، جو حدیث کی روایت میں زیادہ شوق رکھتے ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یعنی محدثین. اور جو فقہا ہیں وہ سند اور روایت کا زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ حدیث سے مسائل کے استنباط و استخراج کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو ان کو فقیہ اور فقہا کہا جاتا ہے. لیکن فقہا کا مذہب بھی اور محدثین کا مذہب بھی کون سا مذہب ہے؟ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت. تو الحمدللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت یہ صحابہ کے مطابق، تابعین کے مطابق، محدثین کے مطابق، فقہا کے مطابق، بزرگان دین، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر الحمدللہ ہم ہی چل رہے ہیں اور ہمیں اسی پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. اچھا ٹھیک ہے.
تو میں نے چونکہ احادیث مبارکہ تو زیادہ لکھی تھیں. اللہ اکبر. ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے اور یہ حدیث مسلم میں مختصراً ہے اور ابن ماجہ میں یہ طویل ہے. عیینہ بن عبد الرحمن یہ حضرت عثمان بن ابو العاص سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان کہتے ہیں کہ لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الطائف، کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا حکمران بنا کر بھیجا. طائف کے حکمران ہیں. جعل یعرض لی شیء فی صلاتی، لیکن وہاں جب میں حکمران بن کے گیا تو یہ کوئی جن وغیرہ کا سایہ ان پر ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو نماز کے دوران میری کیفیت یا خیالات ایسے ہوتے حتی ما ادری ما اصلی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہوں، کتنی نماز رہتی ہے. فلما رأیت ذالک، جب میں نے یہ بات دیکھی. اب یہ دیکھیے یہ طائف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں. اب طائف میں یہ صحابی بیمار ہوئے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ فلما رأیت ذالک، جب میں نے اپنی یہ بیماری دیکھی تو رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں طائف سے حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچا. یہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے در پر جانا جائز نہیں ہے. کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں. اگر ہوتا تو وہ طائف ہی میں کوئی علاج معالجہ کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، دعا کرتے. ان سے بڑا کون نیک ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیماری آئی تو میں نے سفر کیا. رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب مجھے دیکھا تو چونکہ آپ نے طائف بھیجا تھا، پھر میں مدینے میں آیا ہوں، حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے ابن ابی العاص، عثمان تو آ گیا ہے؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور میں آ گیا ہوں. میں کیوں آیا؟ ما جاء بکا، کیوں آیا؟ کیا تکلیف ہوئی؟ قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اورز لی شیء فی صلاتی، میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی ایسی چیز عارض ہو جاتی ہے میری نماز میں، حتی ما ادری ما اصلی، مجھے خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا نماز پڑھ چکا ہوں، کتنی رہتی ہے، کتنی بڑی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذاک الشیطان، یہ جن ہے. تو حضور علیہ السلام نے، اب چونکہ صحابی طائف سے آئے تھے حضور کو مشکل کشا دافع البلا سمجھ کر، حضور نے ڈانٹا نہیں کہ پھر میرے پاس کیوں آ گیا، وہیں نفل پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا. نہیں، حضور نے فرمایا ادنو، کیا فرمایا؟ ادنو، میرے قریب ہو، قریب ہو. ادنو فدنوت منہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا. فجلست علی صدور قدمیہ، میں اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر ایسے بیٹھ گیا حضور کے سامنے. تو حضور نے کیا کیا؟ فضرب صدری، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا. مسلم میں جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھر مجھے فرمایا کہ اب دوسری طرف رخ کر، میری طرف پشت کر. تو پھر حضور نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان میری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا. اور اس میں ہے وَتَفَلَ فِي فَمِي، حضور نے میرے منہ میں لعاب دہن مبارک بھی ڈالا. یہ ہے حضور تَفَلَ فِي فَمِي. وَقَالَ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اخرج عدو اللہ، اس شیطان کو فرمایا، اس جن کو، اے اللہ کے دشمن نکل جا. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، عثمان کہتے ہیں کہ حضور نے یہ 3 بار ایسے کیا. ثم قال الحق بعملك،
پھر مجھے فرمایا اب چلا جا طائف میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے۔ عثمان کہتے ہیں کہ لعمری ما احسبہ خالطنی بعدو، خدا کی قسم اس کے بعد کبھی وہ شیطان نہیں آیا، اس کے بعد پھر وہ عارضہ کبھی لاحق نہیں ہوا۔ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ بخاری کے حوالہ سے کہ عورتیں اپنے بچوں کو حضور کے پاس لاتی۔ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 340 میں ہے، ایک بخاری شریف جلد اول صفحہ 501 سے جعید بن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ میں نے صائب بن یزید کو دیکھا۔ یہ صائب بن یزید صحابی تھے، ان کی عمر شریف 94 سال تھی، یعنی 100 سے 6 سال کم، 94 سال، اور جلدن معتدلن، بالکل جوان تکڑے، 94 سال کی عمر میں کوئی کمزوری، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جلدن معتدلن۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ قد علمت ما متعت به سمعی و بصری، اچھا نظر ٹھیک، سماعت ٹھیک، سارے جسم کے اعضاء ٹھیک، فرماتے ہیں پتہ ہے کہ یہ جو میری آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، میں ابھی صحیح چل رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ الا بدعاء رسول اللہ، یہ میرے آقا کی دعا کا صدقہ ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا، کہنے لگے ان خالتی ذہبت بھی الیہ، میں جب بچہ تھا تو میری خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقالت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان ابن اختی شاکن، یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ہے، بیمار ہے۔ کیوں جی؟ دافع البلا سمجھ کے لے گئی تھی نا صحابیہ، حاجت روا سمجھ کے لے گئی تھی۔ شاکن فدع اللہ لہ قال فدعا لی، فرمایا میں بچپن میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے دعا کی، آج 94 سال عمر ہے اور میں جوان ہوں، یہ حضور کی دعا کا صدقہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق والے مسلک پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مدرسہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے قائم فرمانے والے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کے محنت میں ہمت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔